کامیاب لوگوں کی دلچسپ باتیں ڈیل کرونگی کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم اس میں ایک اور کامیاب رائٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کا نام ہے سنکلیر لیوس۔ وہ 6 ماہ تک دن رات لکھتا رہا مگر اس عرصے میں فقط 6 شیلنگ کما سکا۔ سنکلیر لیوس سے میری پہلی ملاقات 20 برس پہلے ہوئی تھی۔ کئی برس گزر گئے، میں اور نصف درجن دوسرے لڑکے لانگ آئیلینڈ میں فری پورٹ کے مقام پر موٹر بوٹ کرائے پر لے کر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سنکلیر لیوس کی اس لیے عزت کرتا تھا کہ وہ کبھی سمندری ہیبت سے نہ گھبراتا تھا۔ سمندر کی سرگش موجیں کشتی کو ادھر ادھر اچھالتی رہتی، وہ اور اس کے ساتھ کشتی میں ادھر ادھر لڑکتا رہتا، لیکن لیوس اپنی جگہ پر یوں جم کر مچھلیاں پکڑنے میں مصروف رہتا جیسے کسی تصویر پر سمندر کے کنارے کوئی شکاری مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہو۔ آج بھی سنکلیر لیوس کی اسی طرح عزت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھا شکاری ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے ان گنت اچھے ناول لکھے ہیں۔ آپ ایک بار انہیں پڑھ کر تو دیکھیں۔ سنکلیر لیوس پہلی دفعہ 1920 میں منظر عام پر آیا۔ اس سے پہلے وہ 6 کتابیں لکھ چکا تھا مگر اسے ادبی حلقوں میں ذرا سی بھی ترجیح پیدا نہ ہوئی۔ اس کا 7واں ناول بڑا بازار تھا اور اس نے انگریز ممالک کو ایک طوفان کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عورتوں کی کلبوں نے اس کی مذمت کی، پادریوں نے اسے کوسا اور اخباری رسالوں نے اس پر کڑی تنقید کی۔ سارے امریکہ میں اس ناول نے ایک ادبی جنگ کا آغاز کر دیا اور 3000 میل دور یورپ میں بھی اس کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ اس ناول نے اسے صف اول کا ادیب بنا دیا۔ بعض نقادوں نے کہا یہ ناول خوب ہے لیکن عریاں ہے، وہ دوبارہ ایسا ناول نہ لکھے۔ لیکن مینسیو چوٹا سے آنے والا سرخ بالوں والا یہ لڑکا جم کر کام کرنے بیٹھ گیا اور اس نے مزید نصف درجن فروخت کے لحاظ سے بہترین ناول لکھ مارے۔ سنکلیر لیوس کے ناولوں کے متعلق یہ الفاظ لکھنا زیادتی ہے۔ وہ تو اپنی کتابوں پر بے حد محنت کرتا اور بار بار ان پر نظر ثانی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ایروسمتھ نامی اپنے ایک ناول کا خاکہ 60,000 الفاظ میں لکھا تھا، یعنی ایک درمیانے ناول سے زیادہ طویل محض ایک ناول کا ڈھانچہ۔ ایک دفعہ وہ اپنے ناول پر پورے 12 ماہ کام کرتا رہا تھا لیکن پھر بھی اسے پسند نہ آیا اور اس نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس نے بڑا بازار 3 مختلف دفعہ لکھنا شروع کیا۔ اسے مکمل کرنے سے 17 برس پہلے اس نے وہ لکھنا شروع کیا تھا۔ ایک دفعہ میں نے سنکلیر لیوس سے پوچھا کہ وہ اپنے بارے میں کوئی حیرت ناک حقیقت بتائے۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر کہنے لگا کہ اگر اس نے ادبی کام کا آغاز نہ کیا ہوتا تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں یونانی زبان یا فلسفہ پڑھانے کو ترجیح دیتا، یا پھر جنگلوں میں جا کر شکار وغیرہ کرتا اور وہیں رہتا۔ سال میں وہ 6 ماہ پارک ایونیو نیو یارک میں رہنا پسند کرتا، لیکن باقی 6 ماہ وہ برلنگس سے جنوب مشرق کی طرف 80 میل دور رومیٹ پہاڑوں میں ایک الگ تھلگ جگہ پر گزارتا۔ وہاں اس کی 340 ایکڑ زمین تھی جس پر اس نے نیشکر اور سبزیاں اگا رکھی تھیں۔ وہاں اس نے گنے سے خود ہی شربت تیار کرنے کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ وہ قریبی قصبے میں فقط اسی صورت میں جاتا جب اسے حجامت بنوانا ہوتی۔ میں نے اس سے پوچھا، لیوس، مشہور ہونا تمہیں کیسا لگا ہے؟ اس نے جواب دیا، بالکل بکواس۔ اگر میں سارے خطوں کا جواب دینے بیٹھ جاؤں تو ایک کتاب بھی نہ لکھ پاؤں، اور تو اور رات کی نیند بھی میرے نصیب میں نہ رہے۔ لہٰذا وہ اپنے بیشتر خط آتش دان میں جلا دیتا اور انہیں جلتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ اسے آٹوگراف دینا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ شاذ ہی اپنی عوامی دعوتوں میں جاتا اور ادبی حلقوں میں بیٹھنا بھی اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جب میں نے اسے اس کی ابتدائی جدوجہد کا ذکر کیا تو کہنے لگا، اپنی ابتدائی جدوجہد کا ذکر کرنے والے ادیب مجھے برے لگتے ہیں۔ دراصل بیشتر ادیبوں نے زیادہ جدوجہد کی ہی نہیں ہوتی۔ پیشہ خواہ کوئی بھی ہو، اس میں قدم جمانے کے لیے ہر شخص کو ابتدا میں محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ایسے ادیب تو اپنی تکلیفوں کا ذکر کر کے اہمیت منوانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ وہ کئی برس پہلے صبح ناشتے سے 2 گھنٹے پہلے اٹھا کرتا تھا اور کیتلی میں چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہیں لکھنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی یاد کروایا کہ ایک دفعہ اس نے 30 پاؤنڈ ادھار لیے تھے اور وہ 6 ماہ تک اپنا کھانا خود ہی پکاتا اور اپنے کپڑے خود ہی دھوتا رہا تھا۔ اس دوران میں وہ فقط ایک لطیفہ 10 شیلنگ میں فروخت کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس میں تو اچنبھے کی کوئی بات نہیں، وہ اپنا کام سیکھ رہا تھا اور وہ سال اس کی زندگی کے بہترین سال تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب تک اس کے ناولوں کی کتنی جلدیں فروخت ہو چکی ہیں۔ جواب میں اس نے کہا کہ اسے تو معلوم ہی نہیں ہے، اس نے کبھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بڑا بازار سے اس نے کس قدر رقم کمائی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ حقیقتاً اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔
اس قسم کے کاموں سے نمٹنے کے لیے اس نے ایک وکیل اور ایک اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ سب حساب کتاب وہی جانتے ہیں۔ اسے تو لکھنے سے غرض تھی۔ اسے ہر قسم کا تجربہ تھا۔ مینسوچوٹا میں اس کا والد ایک ڈاکٹر تھا۔ سینکلر اپنے والد کے ہمراہ کام کیا کرتا اور آپریشن سے پہلے مریض کو کلوروفارم دیا کرتا۔ ایک دفعہ اس نے بار برداری والی کشتی میں کام کر کے بحر اوقیانوس عبور کیا۔ ایک زمانے میں وہ بچوں کے لیے نظمیں لکھا کرتا تھا اور امریکی ادیب جیک لینڈن کے پاس کہانیوں کے پلاٹ فروخت کیا کرتا تھا۔ وہ گونگوں اور بہروں کے ایک رسالے کا نائب مدیر بھی رہ چکا تھا۔ اس نے زندگی میں ورزش کبھی نہیں کی۔ وہ جارج جین نہ تھا کہ اس بات سے متفق ہے کہ ایک شہری آدمی کے لیے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہونا ہی خاص ورزش ہے۔ اسے کھیلوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بیس بال کے میدان میں اسے فقط بیتھ ریتھ کا نام یاد ہے اور فٹ بال کے سلسلے میں اس نے ریڈ کیرچ کا نام سن رکھا ہے۔ تمہیں پہلے 3 اخباروں میں سے نکال دیا گیا تھا، میں نے پوچھا۔ 3 نہیں بلکہ پہلے 4 اخباروں میں سے، اس نے جواب دیا۔ ایک دن کسی نے اسے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ اس برس ادب کے شعبے میں اسے نوبل پرائز دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سینکلر لیوس نے سمجھا کہ اس کا کوئی دوست اس سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ بھی اس سے جواب میں مذاق کرنے لگا۔ لیکن چند منٹ بعد جب سینکلر لیوس کو معلوم ہوا کہ نوبل پرائز کی بات مذاق نہیں بلکہ حقیقت تھی تو وہ بے حد گھبرا گیا۔ اسے ادبی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز حاصل ہو گیا تھا۔ یہ تھا سینکلر لیوس۔ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اپنے اگلے ادیب، کامیاب ادیب کے بارے میں بات کریں گے۔ شکریہ۔